کیا میں پاکستان کے کچھ ماہ بعد لاہور کی ایک مسجد کے باہر ایک بابا جی اکثر نظر آتے۔ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، لوگ ترس کھا کر کوئی کھانے کی چیز رکھ جاتے، کمزوری سے کبھی کوئی لقمہ لے لیا وگرنہ اکثر کھانا خراب ہو جاتا۔ زیادہ تر گمسن بیٹھے رہتے، کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے، پھر دن میں ایک دو دفعہ چیخ مارتے اور زور زور سے رونے لگتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ بولے، یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، پوچھا، بزرگوں، یہ دن میں ایک دو دفعہ اونچی آواز میں بلقیس بولتے ہیں اور زور سے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں؟ رشتہ دار کی آواز بھر گئی، بولے، پتر، یہ بہت بڑے بیوپاری تھے۔ پاکستان ہجرت کے وقت یہ ہندو اکثریتی علاقے میں تھے۔ ہندو گروہ کی شکل میں آتے، جو گھر مسلمانوں کے ہوتے، مردوں، بوڑھی خواتین کو مار دیا جاتا اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی حملہ ہوا۔ ان کے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا۔ ایک ہی لاڈلی اکلوتی بیٹی بلقیس تھی، 17-18 سال کی۔ اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ بلوائی اس کی عزت خراب نہ کرے۔ اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری تھی۔ جب بابا جی کو اپنی لاڈلی کی وہ چیخ یاد آتی ہے تو خود چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ اس دکھ میں ذہنی توازن بھی خراب ہو گیا۔ جب میں نے تحریر پڑھی تو میرے آنسوں کتاب کو بھگو گئے۔ سوچنے لگا کہ یہی بابا جی جیسے لوگ پاکستان کے اصل وارث ہیں۔ کتنا دلیر اور غیرت مند تھا وہ باپ جس نے اکلوتی بیٹی پاکستان اور عزت پر قربان کر دی، اور کیسی دلیر وہ بیٹی بھی تھی جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جان کی بازی لگا دی۔ یہ ہے جی ہماری یوم آزادی۔ کیا اس آزادی کو ہماری نوجوان نسل کو موٹر سائیکل کے سائلنسر نکال کر ویل اٹھا کر منانا چاہیے، یا ایسے شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ بچے چکنی مٹی کی طرح ہیں، اکثریت کو اپنی مرضی کی کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ جب میں یہ تاریخ کلاس میں بتا رہا تھا تو کچھ بچوں کے آنسو ڈیسک پر گرتے دیکھے۔ مطلب یوم آزادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اسکول میں ایک تقریب کر دیں، مٹھائی بانٹ دیں، بچوں کو ایسا شعور دیں کہ وہ پاکستان کی اصل تاریخ کو جان پائیں۔ تبھی سائلنسر اور پہیہ اٹھانے کا رویہ دعا میں بدلے گا۔